وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا بریفنگ دے رہے کہ انیشیٹوز ہوں جو کہ کراچی کے جو ریکرنگ مسئلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، جس میں کہ اوبیسلی وہاں پہ جو پانی کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹینکر مافیا سب یہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں یہ ہوتے ہیں. پھر سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ، اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کے مسائل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے کہ ایک بہت ہی اسپیسیفک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسا طریقہ کار، ظاہر ہے کہ وہاں پہ سندھ کی حکومت ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں، ہم ان کے جو ان کی گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوپریشن کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. یہ جو ہمارے جو یہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے پروجیکٹس، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. تو وہ اس امپلیمنٹیشن کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے جس میں کہ ذمہ داری بھی ہو، اور وہ جب تک ذمہ داری نہیں ہوگی، اونرشپ نہیں ہوگی، تو وہ کام ہو نہیں سکے گا. تو وہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ جمعے کے دن کراچی جا رہے ہیں، اور اس پورے پیکج کا اس کی جو وسائل پرووائڈ کر رہا ہے فیڈرل حکومت اور NDMA کے ساتھ مل کے، اور سندھ حکومت کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے ان پروجیکٹس کو ہم شروع کریں گے. تو اس کا اعلان جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود جمعے کو کریں گے. اس کے بعد جو پروگرام ہے احساس، پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دیں حفیظ شیخ صاحب کو، اور جو پاورٹی ایلیویشن کی انچارج ہیں ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اس کے سیکنڈ فیز کو احساس کے کو شروع کریں. کیونکہ پہلا جو فیز تھا احساس کا، جس وقت میں جو کووڈ کے دوران، حالانکہ اس کی تیاری ہم نے بہت پہلے کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیک نیتی ہمارے آڑے وقت میں کام آئی. کیونکہ یہ جو پروگرام ہے تو جب اس وبا کی آمد ہوئی تو اس وقت ہی اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا، بیکاز اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہے، اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا، اس کو بڑے افیکٹو طریقے سے کیا گیا. اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے، کیونکہ نارملی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے اماؤنٹ کو اگر آپ وہ کچھ لوگوں کو یا کچھ اس میں دے دیں تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑتا. اگر آپ اس کو ایز اے اکانومسٹ دیکھیں تو جس لیول پہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہی میں لوگوں کو جو ایک مدد ملی، تو اس نے بڑا ایک امپیکٹ کیا. اور شاید ہم یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے محروم بندوں کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کووڈ سے، کیونکہ جب دیکھیں ایون اکانومی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اس میں حرکت آ گئی ہے. جتنے بھی اشاریے ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ دوسرے فگرز دیکھیں دوسرے ممالک کے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ دوسرے یورپین ممالک ہوں، تو ان کی جو گروتھ ہے کسی کی -6 ہے، کسی کی -8 ہے، کسی کی -10 ہے. مطلب ہے کہ بالکل ان کی جو اکانومیز ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں. جہاں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری اکانومی ابھی بھی چاہے بہت ہی چھوٹی سطح پہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے تو جنرلی جو ہماری جو ایجنڈاز پہ بات ہوئی اس میں جو ہے تو وہ تفصیلات آپ کے پاس پہنچ بھی چکی ہوں گی. کئی کا آلریڈی ہم نے ریلیز کر دی تھی میڈیا کو. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس کے لیے میں حاضر. ابھی میں نے ہوں نہیں کہا. جی اس کے بعد شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ رہنما، انہوں نے سر ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ انڈیا حکومت سے
ایک عورت برداشت نہیں ہوتی ہے، تو یہ عوام کو کیسے برداشت کریں گے؟ سر یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو کرائیے مجھے تھوڑا سمجھا دیں۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی، ان کے لیڈر جب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ صاحبہ کے پوسٹرز ہیلی کاپٹر سے گرائے۔ انہوں نے پاکستان پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کس القاب سے پکارا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی یا تو تاریخ سے واقف نہیں، اور یا انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کہ انہوں نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دینی تھی، لیکن ان کو ذرا اپنی تاریخ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے خواتین کے بارے میں۔ اور ہم نے اگر یہ ارینجمنٹس کیے ہیں پولیس کو لگا کر، کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پھر وہی موقع فراہم کیا جائے جو ڈرامہ انہوں نے پچھلی پیشی پہ اختیار کیا تھا۔ مقصد تھا کہ وہ آئیں، عدالت میں اپنے سوالات کا جواب دیں اور عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ سر کراچی کو آپ آفت زدہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو موجودہ صورتحال ہے، تو کراچی میں بزنس طبقے کے لیے کیا ٹیکسز میں کوئی ریلیف، لوگوں کو وہاں پر یوٹیلٹی بلز کے اندر کوئی ریلیف، ایسی کوئی تجویز ہے کیبنٹ کی یا پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ کراچی میں لوگوں کو ریلیف ملے اس وقت؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی کنسرن اور ان کی جو توجہ کا مرکز ہے اس وقت وہ کراچی شہر ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں تو وہ مناسب یہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب خود ادھر اعلان کریں گے۔ کدھر جی؟ جی دیکھیں اس میں ضرور ذکر ہوا، بلوچستان کا بھی ذکر ہوا۔ ہماری جو کولیشن پارٹنر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے بھی اپنے ایون سندھ کے، بیکاز کراچی کی تو سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو اربن رورل سندھ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں کیبنٹ کو آگاہی دی، اور پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ انسٹرکشنز دیں کہ ظاہر ہے کہ آفت جہاں پہ بھی ہو تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اس کے وسائل ہیں، تو ہمارا تو خیبر پختونخوا حکومت تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے ہمیں 2 بار منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تیسری بار بھی منتخب کریں گے۔ تو ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ، اور انسٹرکشنز چیف منسٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی، کیونکہ جو خاص طور پہ جو دیکھیں جو آپ نے تو خیبر پختونخوا کا سوال کا جواب دیا ہے، اس کا سوال کیا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو رورل سندھ ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بریچ تھی، جو وہ ایک بند تھا، اس کا بار بار انہوں نے ذکر کی، اس سے حکومت سے، سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو ابھی بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن وہ شگاف بڑے سے بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جو سندھ کے جو باقی علاقے ہیں ان میں بھی، اس علاقوں میں بھی سیلاب آ گیا۔ تو یس بالکل جی، ہمارا خیر کیسے نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سارا پاکستان ہمارا ہے۔ صاحب بل کے حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، کیا اس کے اوپر بھی آج تو غور ہوا کیبنٹ میں؟ کیونکہ انڈیا نے جو نیا ڈرامہ پلوامہ کے حوالے سے ایٹم کے پوائنٹ سے کیا، اور ایک عمر فاروق نامی شخص کو خیبر پختونخوا کے 2 بینک کے چیکس اور باقی چیزیں جو انہوں نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی، اور آج ان بینکس نے ان کو ڈینائی کیا کہ اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے اور وہ بندہ زندہ ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر بھی کوئی، کیونکہ ادھر سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ کے بل بھی نہیں پاس ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ لبرلز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹیوز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں، یہ بات تو طے ہے، ہم اس بحث پہ تو نہیں آئیں گے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی اپرچونٹی نہیں چھوڑتا جس سے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے۔ اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے کئی طریقوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نہیں دی اور نہ انشاءاللہ دے گا، لیکن جو ایف اے ٹی ایف کی جو بات ہے تو اگین جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور اس میں اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں۔
सर 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तैनाती के हवाले से कोई फेडरल गवर्नमेंट ने भी कोई नाम दिए। दूसरा आपके बड़े अहम वजीर है शेख रशीद साहब, उनकी एक किताब आई है और इस किताब में 2 इल्ज़ामात उन्होंने PTI पर लगाए हैं। पहला ये उन्होंने कहा कि जी जो PTV पर हमला हुआ उसका फैसला कंटेनर में हुआ और हुकूमत लीग की हुकूमत के खिलाफ जो प्लान मंजूर हुआ बनाया गया वो ताहिर कादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में हुआ। सिर्फ तीसरा सवाल एक और भी है छोटा सा। आज कैबिनेट के इजलास में आसिफ बाजवा साहब इन्वाइटेड थे और इन्वाइटेड से तो आया, उन्होंने शिरकत किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।